اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہے، لیکن اللہ ان پر عذاب کیوں نہیں نازل کرتے؟ اللہ رب العالمین عذاب اسی لیے نازل نہیں کرتے کہ جو اللہ رب العالمین نے گزشتہ آیا میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان میں موجود ہیں، اللہ ان پر عذاب بھیج دے، یہ کہاں کا قانون ہے؟ اور پھر لوگ بخشش مانگنا شروع کر دیں، لوگ گناہوں کی مغفرت طلب کرنا شروع کر دیں، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس قوم پر عذاب کو نازل کر دے جو قوم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، جو قوم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانی کو رکھ دے، جو قوم اللہ رب العالمین سے معافی کی طلبگار بن جائے۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، وہ روکتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حالانکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں، اس کے خادم بھی نہیں ہے، نہ ہی اس کا ان کے ساتھ اس مسجد کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، لیکن اللہ کے جو متقی بندے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہیں، وہی اس کے متولی ہیں، وہی اس کے خادم ہیں، وہی اس مسجد کا نظام چلانے والے ہیں۔ مشرکین مکہ اپنے آپ کو مسجد حرام کا متولی سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مسجد حرام ہماری ہے اور ہم ہی اس کے خادم ہیں، ہم ہی اس کو چلانے والے ہیں، ہم ہی سارا کچھ اس کا کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ، حالانکہ وہ اس کے متولی ہے ہی نہیں۔ پھر رب العالمین فرماتے ہیں ان اولیاءہ الا المتقون، اس کے متولی ہیں تو صرف اور صرف مسلمان ہیں، اس کے متولی ہیں تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، اس کے متولی ہیں تو صرف اور صرف تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر جو اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں وہ لوگ ہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو اس بات سے ناواقف ہے، جو اس بات کو جانتی ہی نہیں ہے کہ اصل متولی کون ہے، اصل خادم کون ہے۔ اصل میں خادم وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے، اصل خادم وہ نہیں ہے جو اللہ کے غیر کے لیے کسی اپنے آپ کو وقف کرے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ شراکت داروں کو شریک کرے، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو کھڑا کر دے اور پھر اس کی عبادت کرنا شروع کر دے۔ یہی پر بس نہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، ان کی نماز تو یہ نماز ہے، وَمَا كَانَ اور نہیں ہے، صَلَاتُهُمْ ان کی نماز عِندَ الْبَيْتِ بیت اللہ کے قریب، مسجد حرام کے قریب، سوائے اس بات کے الا مقام تسلیہ کہ وہ سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں بجاتے ہیں، تالیاں اور سیٹیاں بجانے کے سوا ان کی نماز کچھ نہیں، وہ نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوتے ہیں، مسلمان ہونے کے بعد جب مکہ کے اندر گئے، مسجد حرام کے اندر گئے اور وہاں جا کر عبادت کرنا شروع کی، اس وقت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ روب دار جلالی آدمی تھے، ان کے سامنے تو کوئی کھڑا نہ ہو سکا، لیکن انہوں نے مخالف رستہ کیا اختیار کیا، جب یہ عبادت کریں ان کی عبادت کے اندر خلل پیدا کیا۔ وہ خلل کیسے پیدا کیا؟ کبھی سیٹیاں بجانے شروع کر دی، کبھی تالیاں بجانا شروع کر دی، کبھی اونچی اونچی شور و غل کرنا شروع کر دیا، کبھی کسی طریقے کے ساتھ، کبھی کسی طریقے کے ساتھ۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُقَامًا وَتَصْدِيَةً، سوائے سیٹیاں بجانے کے، سوائے تالیاں بجانے کے ان کی نماز کوئی اور نہیں تھی، بس یہی ان کی نماز تھی۔ اور پھر جب فتح مکہ کا موقع آیا، فتح مکہ پر
اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر نماز پڑھائی۔ اس وقت بھی مشرکین نے یہی کچھ کیا، لیکن کیونکہ اب مکہ کی فتح ہو چکی تھی تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوائے سمجھانے کے ان کو کچھ اور نہ کہا۔ اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ، اور نہیں ہے ان کی نماز بیت اللہ میں الا مقام وتصدیہ، سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا، فذوقوا العذاب، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین فرمائیں گے ذوقوا، تم چکھو، ذائقہ پالو، العذاب، عذاب کا، بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ کیا ہے؟ تم کفر کیا کرتے تھے، تم انکار کیا کرتے تھے۔ یہیں پر بس نہیں، بلکہ انکار ہی نہیں، خود تو انکار کرنا دور کی بات ہے، بلکہ لوگوں کو بھی اس بات سے روکتے تھے، لوگوں کو بھی اس کے قریب نہیں جانے دیتے تھے۔ اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے، اس کفر کرنے کی وجہ سے تمہیں اللہ رب العالمین نے عذاب بھیجا ہے، اور اب اس عذاب کو چکھ لو۔ اس عذاب کا ذائقہ کیسا ہے، وہ عذاب کس طرح پہنچنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں اپنی نمازوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت میں مساجد ہیں، مساجد سبھی اللہ کے گھر ہیں، ان مساجد کے ساتھ حقیقت میں ان کو آباد کرنے کی اور پھر ان کے ساتھ دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ان اولیاءہ الا المتقون، اگر متولی ہے تو متقی لوگ ہیں۔ اس کے کردار کی طرف، جو مسجد کا متولی ہے اس کے کردار کی طرف دیکھا جائے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے اس کی طرف انگلی نہیں اٹھانی چاہیے، بلکہ اس کا معاملہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اگر وہ کمی کوتاہی کرتا ہے، کوئی کسی طرح کی کوئی بات کرتا ہے، کوئی کام میں دخل اندازی کرتا ہے اللہ کے کام میں، تو اللہ رب العالمین اس کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بلکہ فرما دیا ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے جو تم کفر کرتے تھے اللہ رب العالمین نے وہ عذاب تم کو چکھا دیا ہے، وہ عذاب تمہارے لیے تیار ہے۔ عذاب اللہ رب العالمین نے، اگر اللہ رب العالمین نے یہ کسی کو موقع دیا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے، اللہ رب العالمین سے تعاون حاصل کیا جائے کہ مالک کائنات اگر تو نے یہ فریضہ سونپ دیا ہے تو پھر اس فریضے کو اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرما، اور پھر مالک کائنات میرا تعاون بھی فرما، میری مدد بھی فرما، میری ہدایت فرما، میری رہنمائی فرما۔ اللہ رب العالمین اس شخص کے لیے جو اللہ رب العالمین سے یہ مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا کر دیتے ہیں، اس کے لیے رہنمائی کے راستے کھول دیتے ہیں۔ اور باقی جتنے بھی ہیں جو نہ نماز پڑھے، نہ مسجد کے قریب آئے، اور پھر آ کر جب کوئی معاملہ ہو اس وقت آ کر مسجد کے اندر چڑھائی کرنا شروع کر دے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسجد کے متولی نہیں ہیں، جو مسجد کے خادم نہیں ہیں، جو متقی نہیں ہیں، جو تقوی اختیار کرنے والے نہیں ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین ان کو چن لیتے ہیں، اور وہی لوگ مسجد کے متولی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مساجد آباد اسی طریقے سے ہوگی کہ نمازیں پڑھی جائے، مساجد ایسے ہی آباد ہوگی کہ قرآن کی تلاوت کی جائے، مسجد کے اندر آیا جائے، نفل نوافل پڑھے جائیں۔ نفل نوافل ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ثواب زیادہ گھر میں بتلایا ہے، لیکن اگر ترغیباً مسجد کے اندر پڑھے جائیں، لوگوں کو ترغیب کی وجہ سے کہ لوگ اس طرف آئیں، تو پھر مسجد کے اندر پڑھے جائیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مالک کائنات ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔